أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون
آلهة يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم لعن الجبت والتاغوت اللهم لا نال سعود اللهم أعذبهم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد मैं निहायती अदब एहतराम के साथ गुजार हूँ सोज़ खाने करबला मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ सोज़ सलाम का नजराना बारगाह मासूम कायनात में पेश करें। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन अस्सलाम अलैकुम। चार मिसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرح سے ہے ادھر سے دیکھیے کیا ملے ہو یہ جو درے حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے علی تلک اور جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام وہ سلام نعرہ صلوات شہزادی زہرا سے متعلق ایک کلام ہے پیش کرتا ہوں عثمان فرمائے ایک میں چل کے ضرورت پڑتے ہیں آپ حضرات اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے اس کی سوچوں سے خدا کو واسطہ مشکل میں یہی دیتا ہوں خدا کو واسطہ مشکل میں ہی دیتا ہوں بس اسی واسطے وہ بات بنا دیتا ہے بس اسی واسطے سیدہ پاک کے
در پر وہ حاضری جس کی سیدہ پاک کے در پر ہو حاضری جس کی شان اس کی میرا لجپال بڑھا دیتا ہے شان اس کی جس کی توحید بڑھانے کا خیال آئے اسے جس کی توحید بڑھانے کا خیال آئے اسے اس کو نوکر در پنجے تن کا بنا دیتا ہے جس کی توحید بڑھانے کا خیال آئے اسے جس کی توحید بڑھانے کا خیال آئے اسے اس کو نوکر در پنجے تن کا بنا دیتا ہے اس کی سوچوں سے نعرے صلوات جیے حسنین کی جوڑی 1000 سال جیے حسنین کی جوڑی 1000 سال جیے صدقہ حسنین کا اب مجھ کو زیادہ ہے اس کی سوچوں مرسی سے قبل ایک سوز آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اسلام فرمائیں نعرہ صلوات میں نے ایک خواب میں ایسے شرف پائے ہیں میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلانا آئے ہیں اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم اے قمر مجھ سے یہ
کے لیے آئے ہیں، میں نے ایک خواب میں. آخر میں مرثیہ مولانا عباس سے متعلق پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادی دائے تر. یا علی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ خدا کو شاہ پاک شہ جن و بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچائے نظر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے. جب ہوئے بازوئے غش کی آمد ہے، جگر سوز آتش سے ہے کباب، ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رقاب. پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب. غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہوں آپ. ارے تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں. جب ہوئے بازوئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مصطفیٰ برسلم بارگاہ وفا میں خراج عقیدت بطور پرسا مولانا صاحب جناب پاک نظارہ کی شان میں خدمت میں پیش فرما رہے تھے، اور مدہ اہل بیت کی فہرست میں ان کا مقام نہیں، چونکہ ان کو دوسری مجلس میں پیش آنے کی غرض سے جانا ہے. میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم صاحب بلرام پوری خدمت تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات پڑھ دیں. ملاحظہ فرمانے اسد بھائی دیکھیں. بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں، اور بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں، اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں. اور
منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں اور جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے جس کے لیے 3 شعر سنائے، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں اور ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور شبیر کی ماں اور ہے، ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور ایک مطلع 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں پھر رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں، ایک درود پڑھ دیں محمد وعلم۔ ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور ملاحظہ فرمائیں، مطلب حاضر کرتا ہوں کہ جب میں ایک درود اور پڑھنے ذرا مطلب خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو، صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو، خدا کا گھر ہے مگر میز
میزبان ہے اکبر، خدا کا گھر ہے مگر میزبان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ارے ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر۔ جناب سلیم صاحب بارگاہ معصومہ کونین میں شبیہ پیغمبر جناب اکبر اسلام کا نظامہ پیش فرما رہے ہیں، میں گزاروں مرتضی عباس حسین فرمائے تشریف لائیں، بارگاہ معصومہ کونین میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرت تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ یہ خدا پر ہو جائے، بعد میں فرماؤں سے گزارش ہے فرشی مریض کی تشریف لیں، آپ کے سامنے مرتضی عباس بارگاہ معصومہ کونین میں خراج پیش کرنے جا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں، علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، علی ہی حکمت خالق بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، وہ فلسفی بھی، مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی، قریب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے، عجیب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے، عجیب بھی ہے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے۔ علی ہے نام اعمال کھولنے والا، علی ہے نام اعمال کھولنے والا، وہ ہر مشیت خالق کو رولنے والا، اور مشیت خالق کو رولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف میں کہا ہے کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پا سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پا سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا
देखा निगाह लुत्फ से जिसको वो जी गया, देखा निगाह लुत्फ से जिसको वो जी गया। एहसान भी, हया भी, मुरव्वत भी, कहर भी, खुद मौत भी, हयात भी, अमृत भी, जहर भी, बीना भी, नुक्ता संज भी, दाना ए दहर भी, तस्नीम भी, बहिश्त भी, कौसर की नहर भी। सरशर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में, जन्नत सवाद में, यद बैजा बयाज में। आहू शिकारो मस्त कमादारो शेरगीर, होशियारो खुश निगाहो सुखा सुंजो दिल पजीर। कुरेजो जाफरेबो दिल अवेजो बेनजीर, कब्जे में अबरुओं की कमाने मिजाज थे। जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो, जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो, नख्वांदा बिगर हो तो रोशन सवाद हो। आहू फरेबो अशवा फरोशो करिश्मा सास, तन्नाजो शर्मगीनो गिरा ख्वाबो सरफराज। अकबीनो पाक बाज खुदा बीनो बेनियाज, बेदारो दाग दी दो खूबारो गुमतराज, बेदारो दाग दी दो खूबारो गुमतराज। गिरदिश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है, गिरदिश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है। बस है अनीस बस नजरे बद का खौफ है, बस है अनीस बस नजरे बद का खौफ है। सलवात। माशाअल्लाह, खुदा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही इंशाअल्लाह मकामों का बसिया बारगाह आपकी बेहतरीन अंदाज में डबल लहजे के साथ पेश फरमा रहे थे मुफ्ती अब्बास सल्लल्लाहु। मैं गुजार हूँ जनाबे जफर आबादी साहब तशरीफ लाएं, बारगाह मासूम कौनैन में खराज खिदमत पेश करें। बावाज़ बुलंद नामे सलवात। माशाअल्लाह। एक कथा मुलाजा फरमाएं। वकार भाई एक फिक्र नजर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। एक सलवात भेजे मिजुल गुजरात शहजादी की बारगाह में। एक सलवात और भेजे, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मतला हाजिर कर रहा हूँ। कभी तू इन नमा में है, कभी तू हलता में है। बतौर खास, कभी तू इन नमा में है, कभी तू हल लता में है, कभी तू इन नमा में है, कभी तू हल लता में है। ये कुल कुरान नहीं ज़हरा तेरी मदहो सना में है। ये कुल कुरान नहीं ज़हरा तेरी मदहो सना में है। और ये चौथा मिसरा बतौर खास सुनिएगा। जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम, जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम। असर जो या अली में है वही या फातिमा में है। असर जो या अली में है वही या फातिमा में है। वकार भाई बतौर खास एक मतलब और दो शेर सहमत तमाम सरकार तशरीफ फरमा है। बतौर खास सुनिएगा। फिक्र है हैरान हरफे इब्तिदा कोई नहीं। सुनिएगा वकार भाई, अच्छा सुनिए। फिक्र है हैरान हरफे
ابتدا کوئی نہیں، کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں، کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ شعر پہ میں خاص توجہ چاہتا ہوں سرکار آپ کی بطور خاص۔ آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، طاہرہ تو سب ہے لیکن فاطمہ کوئی نہیں، طاہرہ تو سب ہے لیکن فاطمہ کوئی نہیں۔ اور آخری شعر زحمت تمام۔ جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ، جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ، ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں، ایک حر ہے۔ جنازہ آبادی صاحب بارگاہ معصومہ کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ گزارش گزاروں جناب وقار صاحب سلطان پور کی خدمت تشریف لائیں، بارگاہ صدیق اطہار اسلام اللہ علیہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ حضرات جناب تشریف فرما ہے، میں بہت ہی اختصار سے ایک مطلب 2 شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں تاکہ جی نہیں حضور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ قبلہ ایک مطلب 2 شعر پیش کر رہا ہوں۔ میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے، قبلہ میری لحد میں سارا اساسا وفا کا ہے، بندے کفن نجف کا کفن کربلا کا ہے، بندے کفن نجف کا کفن کربلا کا ہے۔ یہ 2 شعر ملاحظہ کیجیے کہ میرے غریب خانے میں ٹھہری ہے برکتیں، یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے، یہ سب کمال صرف حدیث کسا کا ہے۔ اب یہ شعر خاص طور سے کہ قبل ظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو، قبل ظہور دونوں علاقوں کو چھوڑ دو، زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ کا ہے، زمزم ہے ہاجرہ کا فدک فاطمہ
فاطمہ کا ہے. میں پڑھوں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. میں جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خیر میں ایک مطلب دو شعر قبلہ آپ کی اجازت سے. مدرسہ ناظمیہ میں کئی سال پہلے ایک مصرع ہوا تھا قبلہ اسی شہزادی کے حوالے سے، تو میں اسی میں ایک مطلب دو شعر پیش کر رہا ہوں. مطلب پیش کر رہا ہوں. خدا کا ملک ہے، خدا کا ملک ہے، لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے. نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا. قسم باغ فدق کی دوستوں میدان محشر میں، قسم باغ فدق کی دوستوں میدان محشر میں، نہ بخشا جائے گا وہ جس پر لعنت فاطمہ کی ہے. نہ بخشا جائے گا وہ جس پر لعنت فاطمہ کی ہے. دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ. دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ. میاں کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے. میاں کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے. آخری شعر. زمانہ کسی لیے حیران ہو بازار کوفہ میں. زمانہ کسی لیے حیران ہو بازار کوفہ میں. زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی ہے. زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی ہے. میں گزارش گزار ہوں جناب اسد صاحب نصیر آبادی خدمت تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین کی خدمت پیش کریں. بآواز بلند نعرے صلوات. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مریض پر تشریف لے آئیں. آپ کے سامنے جناب اسد صاحب نصیر آبادی بارگاہ معصوم کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. چار مصرے پیش کرتا ہوں. کہ ہر قوم ہر
قبیلے کو بیدار کریں گے. ہر قوم ہر قبیلے کو بیدار کریں گے. یہ کام سبھی شہ کے آزادار یہ کام سبھی شہ کے سرکار آزادار کریں گے. اور دو مصرے خاص طور سے سرکار کہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے اے فاطمہ زہرا ہر حال میں روزہ تیرا تیار. سرکار ہم نے بھی قسم کھائی ہے اے فاطمہ زہرا ہر حال میں روزہ تیرا تیار کریں گے. سرکار ہر حال میں روزہ تیرا. سرکار آپ کے لیے کرسی نشین ہو جائیں, یہاں ہے, آ جائیے. اچھا ایک نعرے سلوا دے دیجیے. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. چھوٹے امامباڑے میں ایک مصرع ہوا تھا, ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب کا مصرع تھا کہ زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. اس میں 3 مصرے میں نے لگائے ہیں, حضور دیکھیے گا شاید کسی کا. وسیم بھائی مطلب پیش خدمت ہے بھیا کہ سینہ زنی اور ماتم میں زنجیر کے لیے. مصرع ثانی خاص طور سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ سینہ زنی اور ماتم میں زنجیر کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر. ہماری خلقت پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر کے لیے. زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. مصرع لگایا ہے شاید کسی قابل ہو کہ ہم کو مٹا سکو گے نہ ہرگز یزیدیاں زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر. آدر سرکار بہت ہم کو مٹا سکو گے نہ ہرگز یزیدیاں زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے
لیے. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. ایک مطلع اور چند شعر، چونکہ مولانا موصوف تشریف لے آئے ہیں، تاخیر زیادہ مناسب نہیں ہے. ایک مصرع ہے کہ خلد ہے، وقار بھائی مصرع ہے ایک، اس پہ میں نے کچھ شعر کہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہ خلد ہے آپ کی جاگیر جناب زہرا، خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. یہ مصرع ہے، خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. اس میں کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں. ایک باز بلند نعرہ سلوات بھیجیے. مطلب پیش خدمت ہے کہ کیسے بیان ہو تیری توقیر فاطمہ، کیسے بیان ہو تیری توقیر فاطمہ، تیرے پسر ہیں شبر و شبیر. آدر تیرے پسر ہیں شبر و شبیر فاطمہ. مصرع لگایا ہے خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. مصرع لگایا ہے، شاید کسی قابل ہو، دیکھیے گا وسیم بھائی. کہ باغ خلد بری باغ فدق جو چھین لیا آپ سے تو کیا خلد بری ہے آپ کی جاگیر. آدر سرکار میں پیش کر رہا ہوں سرکار کہ باغ فدق جو چھین لیا آپ سے تو کیا خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. آدر خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. سرکار آپ کی موجودگی شعر پیش کرو مصرع ثانی خاص طور سے آپ کی موجودگی سنیے صاحب. خلد بری ہے ہر جا رہا ہے خلد میں بے خوف و بے خطر بے خطر. سنیے صاحب مصرع ثانی خاص طور سے کہ ہر جا رہا ہے خلد میں بے خوف و بے خطر رومال ہے یا آپ کی تحریر. آپ کی تحریر. آدر
आदर 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 हुर जा रहा है खुल्द में बेखौफो बेखतर रूमाल है या आपकी तहरीर आदर 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 रूमाल है या आपकी तहरीर फातिमा। और ये शेर भी खास तौर से देखिएगा भैया कि जन्नत का भूल के भी नहीं आता है ख्याल, जन्नत का भूल के भी नहीं आता है ख्याल, देखा है जब से रोज़े शबीर अदब 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 देखा है जब से रोज़े शबीर फातिमा। आज हर कौम जंजीर का मातम कर रही है, गैर कौमें भी कर रही हैं। मैंने इसी तस्वुर से एक शेर कहा है, शेर डॉक्टर साहब शेर वसीम भाई खास तौर से कि बहता नुसरत भाई कि बहता हुआ हुसैन का याद आ गया लहू। मिसरे सानी खास तौर से कि बहता हुआ हुसैन का याद आ गया लहू, हम क्यों करें ना मातम जंजीर फातिमा। अदर अदर हम क्यों करें ना मातम जंजीर फातिमा। हम क्यों करें ना। और बस ये शेर और मक्ता खास तौर से देखिएगा। छोटे शहजादे के लिए मेरा एक ख्याल था, मैंने पेश करने की कोशिश की है, शायद किसी काबिल, माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। शेर पेश कर रहा हूं, खास तौर से देखिएगा कि पानी बरसने लगता है सारे जहान में। मिसरे सानी खास तौर से कि पानी बरसने लगता है सारे जहान में, हंसता है जब भी असग़रे बेशीर अदर अदर हंसता है जब भी असग़रे बेशीर फातिमा। और अशार लिख सके ये असद तेरी शान में। मक्ता पेश है कि अशार लिख सके ये असद तेरी शान में, दे दे मेरी ज़ुबान में तासीर अदब
ادر ادر دے دے میری زبان میں تاثیر فاطمہ خلد بری ہے آپ کی جاگیر فاطمہ. ادب 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 ادب. جناب اسد نصیر آبادی صاحب بارگاہ معصوم کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات اعلان سماعت فرما لیں. اس خمسے کی تیسری مجلس یعنی کل شب میں ٹھیک 8:15 پر آغاز مجلس ٹھیک 7:10 پر ہوگا اور ٹھیک 8 بجے ذکر مصائب بی بی سلام اللہ علیہ رفیق ملت برادر محترم ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے سامنے روبرو ہو کے مجلس کو خطاب فرمائیں گے. ٹھیک 8 بجے جناب اسد عباس صاحب ذکر مصائب سرکار سیدی شہداء کی بارگاہ میں ان کی جدہ کا پرسہ ذکر مصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت گزارش ہے. یہ سلسلہ 30 دسمبر تک جاری و ساری رہے گا. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں بزرگ محترم آیت اللہ حامد الحسن صاحب سے تشریف لائیں. اس خمسے کی دوسری مجلس خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ہم قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے، اس پر کچھ عرض کریں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہم آپ سب ایک ایسی نشست میں ہیں کہ جہاں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ادھر بیٹھ کے ہم سن رہے تھے، باہر بھی کچھ حضرات کو جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور یقینی طور پر ایک احساس ہم کو یہ ہوا کہ دنیا کے جانے کتنے خطبہ، شعراء، ادبا، مقررین اپنے اپنے منشا، مقصد اور اپنے مشن کے مطابق سب کچھ کہتے ہیں.
ان مثالوں میں جائیں تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا. سیاسی، اقتصادی، علمی بڑے موضوعات، ہم نے کتنی جگہوں میں شرکت کی اس دن میں، لیکن وہ تمام رشتے جو ادب، شاعری، علمی، اقتصادی، تہذیبی، تمدنی، تبلیغات کے لیے ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے تمام رشتے وقتی ہوتے ہیں. کچھ دیر کے لیے سب شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ساتھ میں بات ہوتی ہے، کبھی تنقید میں بات ہوتی ہے، کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی مخالفت ہوتی ہے. ایک محدود وقت کے لیے وہ مشن ایک دوسرے کو ساتھ بٹھالتا ہے. لیکن یہ مشن ایسا ہے کہ صدیوں سے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ مشن ایسا ہے کہ سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن جہاں بیٹھ گئے، جس زبان والے ہوں، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اتنا احساس ہو جائے مدح ان کی ہو رہی ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں. صلوات محمد. حکومت فاطمہ کی ہے. ایک اور صلوات محمد. یہ ایک احساس، یہ جب جذبہ ہے. خیال آیا مجھے، میں کبھی نجف اشرف میں پڑھ رہا ہوں، نجف اشرف میں تعلیمی زندگی ہے، اور جب وقت آتا ہے کہ ہم حرم میں ہوں، دور پر سین حرم میں ممبر ہے، بس چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، مجمع پورے سین میں بھرا ہوا ہے، ہم بھی کہیں بیٹھے ہیں. جب وہ مواقع آتے تھے کہ مجمع کو یا مدح میں اپنی کو آواز بلند کرنا ہے یا مصائب میں، سب ایک. انہی کے درمیان وہ لوگ بھی آ کر بیٹھتے تھے جو عربی سے بالکل ناواقف ہیں، اتنا جان لیتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ نشست وہ ہوتی ہے. بسم اللہ، تشریف لائیے، آئیے. اور یہ نشست وہ ہوتی ہے جس میں کسی اور چیز کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہ ذکر کس کا ہے. یہ رشتہ بڑا قدیمی ہم سب کا ہے، چاہے اس حسینیے میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی صحرا میں بیٹھ کے بات ہو، چاہے کسی بہت عالیشان عمارتوں میں بیٹھے ہوں. بس جو یہ مجمع اس ذہن کا جہاں بھی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں خیال کرتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس وقت ہیں. بچے بھی بیٹھے سن رہے ہیں، میں بھی کہیں بہت چھوٹا سا بیٹھ کر سنتا تھا، راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے بازو پکڑ کر، شانے پکڑ کر، لباس پکڑ کھینچتا تھا اندر، چلیے مجلس ہے گھر میں اپنے. ایک ہے عام. مجھے اس پورے موقع پر خدا کا ملک ہے، لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. وقار میاں ایک ذرا سے فرق کے ساتھ میں کہہ لوں، خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی یہی نا. سلطان پور میں وقار میاں چلے گئے وہ، تو مجھے اچھا لگا. یا ابھی ہمارے اسد میاں نے بہترین مصرع ہے جو آپ نے پیش کیا، تحریر فاطمہ. واہ واہ واہ. رومال فاطمہ کا ہے، رومال آپ کا ہے، ایک تحریر فاطمہ. بہت اچھا ہے. رومال کے ساتھ تشبیہ تحریر کی دے دینا آپ کا حصہ ہے. ماشاء اللہ. یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام جگہوں کی ایک عطا ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے. ایک اور صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، ایک بات ہم اور شروع میں کہہ دیں، کیفیت میری ایسی نہیں ہے،
لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں اسد میاں، خدا ان کو طول عمر دے، ان کے ہاتھ میں اور زیادہ شفا عطا فرمائے. ہزارہا مریض ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جہاں کوئی تصور دنیا کا نہیں ہے، صرف فائدہ پہنچانے کا ہے. اور یہ حسینیہ خود اس کی ایک گواہی دیتا ہے. یہ جذبہ کیا ہے؟ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل اس کیفیت میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سب جگہ سے انکار کرتے یہاں حاضر ہوں، کیونکہ یہ بھی شرف اور عزت ہماری ہے کہ ہم اس موقع پر کچھ شریک ہو جائیں. ابتدا میں ایک بات ہم اتنی کہہ لیں کہ اسلامی زندگی میں، قرآنی زندگی میں، آئیے تھوڑا توجہ کریں، قرآنی زندگی میں اور قرآنی ہدایات میں ایک لفظ بہت ہے، ہدایت. یہ ہدایت کیا ہے؟ جیسے میں آخر تک لے جاؤں گا اس بات کو، بہت وقت تو نہیں لوں گا. ہدایت قرآن کی بالکل ابتدا میں ہدایت، جگہ جگہ ہدایت. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم بتلائیں کہ ہدایت کیا ہے؟ خود قرآن کریم سے معلوم کریں یہ ہدایت کیا ہے. یہاں پر ایک جملہ مجھے اپنے کسی بزرگ کا ہے جو یاد آتا ہے کہ ہر نماز میں صدیوں سے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. بڑا اچھا فقرہ تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے خطیب بزرگ تھے، نازمیہ کی مجلس میں پڑھ رہے تھے. اس وقت بھی یاد آیا، مولانا شمس الحسن صاحب گوئلی والے مرحوم، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم ذاکر تھے. ہم لوگ وارد ہو رہے تھے، ان کا یہ فقرہ ممبر سے تھا جو میرے ذہن میں آیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہنچتے پہنچتے مجمع پورا رات کا وقت بھرا ہوا ہے، حضرت مسلم کی شہادت کی تاریخ کے سلسلے وہ پڑھا کرتے تھے. ان کا ایک انداز تھا پچھم کی طرف کے لوگوں جیسا، اور پوری دنیا میں جانا جاتا تھا. پڑھا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. میاں ہدایت کرنے کی بات اس سے مانگتے ہو تو ہادی بھی اسی سے مانگو. صلوات محمد علیہ. جب ہدایت اس سے مانگتے ہو تو ہادی بھی اسی. مجھے یاد آ گیا اس لیے میں نے کہہ لیا کہ شروع سے ہدایت، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر ایک ترجمہ ہے، اور ہمارا آپ کا ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. ہدایت دے نہیں، ہدایت پر باقی رکھ. اور اس کے لیے علامہ مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں لکھا کہ سورہ الحمد دعا ہے، اور الف لام میم سے آخر تک قرآن جواب دعا ہے. مان لیا ہم نے اس بات کو کہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ الحمد 2 دفعہ ابتدائی رکعت میں، پہلی اور دوسری میں، واجب اس کے بغیر نماز نہیں. تو ہدایت خود. اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ ہدایت کس بات کی، بہت زیادہ الجھاؤں گا نہیں ذہن کو. 3 باتوں کی ہدایت تو واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ اس بات اور اس بات میں ہدایت. پہلی بات تو ہم آپ سے یہ بھی کہہ دیں کہ دنیا کے تمام مذاہب، کسی بھی جگہ آپ جائیں، اپنے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے قانون کے لیے، اپنی باتوں کو دنیا کو سمجھانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب کو بتلانے کے لیے 3 باتوں کے محتاج ہوتے ہیں. ایک، ان کا مذہبی قانون، مذہبی دستور، مذہب کی اہم کتاب، جس کو آپ ان کی بنیادی مذہبی کتاب کہیں. تمام بڑے مذاہب ایک کتاب کے ساتھ اپنے مذہب کو پیش کرتے ہیں.
اور وہ کتاب ایک شکل میں ہو، آگے بڑھے، اور جلدیں اور جلدیں۔ دوسری بات، دنیا کا ہر مذہب جو دوسری بات بہت اہم رکھتا ہے اپنے لیے، وہ اس کی مذہبی مرکزی عبادت گاہ۔ کتاب مذہبی مرکزی عبادت گاہ۔ تیسری بات، وہ اپنے ان بزرگان دین سے تمسک رکھتا ہے جو ان دونوں باتوں کے ساتھ لوگوں کو اس مذہب کے بارے میں بتا سکیں، کیا ہے کیا نہیں، اس کو مختلف نام دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے ہے۔ قرآن کریم بنیادی کتاب، خانہ کعبہ مرکزی جگہ، بزرگان دین میں انبیاء، ائمہ، اوصیاء، اور پھر آگے آتے علماء اور یہ۔ عزیزان گرامی، ان تین جگہوں پر ہم اور تمام مذاہب میں ان تین باتوں کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ سب کے ہاں ہدایت کس بات کی ہے، یہ تینوں چیزیں کس لیے ہیں، اور وہ کون سی تین باتیں جن کو ان تینوں جگہوں سے پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی تین ہی باتیں ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اسی سورہ النمل کی اس ابتدائی آیت وہ سہارا لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن نے کہا طاسین حروف مقطعات میں، جس کی تشریحات، توضیحات، توجیحات علماء وقت کرتے چلے آئے، سب اس شرط کے ساتھ کہ ہم کہہ لیں لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ ویسے یہاں بھی ہے، طٰہٰ سین سید مراد حضور ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں، بات شروع ہو رہی ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ کتاب مبین، روشن کتاب، ہدن و بشرا للمومنین، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن نے جس جگہ سے ہدایت کی بات شروع کی کہ یہ قرآن، یہ اس کی آیتیں، اسی آیت میں چار نام قرآن کے آ گئے، کتاب، قرآن، بشرا، ہدایت، چاروں نام اس کے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، للمومنین، مومنین کے لیے۔ اب تین باتیں آئی، الذین یقیمون الصلاۃ، کن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے؟ جو نماز قائم کرے۔ کیا یہ نماز جو ہماری آپ کے ساتھ ہے، یہ لفظ ہم کو اوپر تک لے جاتی ہے، جب نماز کی شکلیں کچھ اور تھیں ہمیشہ سے۔ تو مراد نماز سے کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظی ترجمہ ہے دعا، لیکن مراد کیا ہے؟ وہ دعا کہ جو اس کی مرضی کے مطابق اس کی بارگاہ میں پیش ہو۔ ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہیں، پالنے والے ہمارے لیے یہ عطا کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، بیماری سے نجات، یہ ہماری ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اس کی طرف سے اس طرح دعا مانگو، اس میں صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا مطلب دعا۔ تو پہلی بات، یہ کتاب ہدایت کرے گی ان لوگوں کو جو اس کی عبادت کرتے ہو۔ میں اس کو لفظ عبادت میں سمیٹ کر کہہ دوں، صلاۃ عبادت، وہ عبادت جو اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ دوسری بات، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ دونوں کو میں تمام مفہومیت کو سمیٹ کر کہوں تو صلاۃ اس کی عبادت، زکوٰۃ حقوق الناس کی ادائیگی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی مختلف شکلوں میں، مختلف زبانوں میں۔ آخری بات، اور آخرت پر یقین۔ ہر مذہب آپ سے تین مطالبے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے مخلوقات کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آؤ، اور آخرت پر یقین رکھو۔ جو آخرت پر یقین رکھے گا وہ ان امور کو اچھی نیت سے انجام دے گا، اور جو آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوئے کر لے گا تو بغتتاً، اچانک، دفعتاً، اتفاقاً تو وہ کام اس کا ہوگا، جس کی جزا ملے یا نہ ملے یہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن جب ہم آخرت پر یقین رکھیں گے تو نماز اس کے لیے ہوگی، مخلوقات پر شفقت اس کے لیے ہوگی، اپنی زندگی اس کے لیے ہوگی۔ صلوات محمد علیہ۔ آئیے،
اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تو اب یہ دیکھیں کہ تمام ہر زمانے میں ہر نبی نے اسی بات کو اور ہر مذہب کے بزرگ نے اسی بات کو سمجھانا چاہا. میں عام زندگی کی مثالیں پیش کروں تو بہت وقت صرف ہو جائے گا. وقت کے اندر بات کرنا ہے کیونکہ قرآن کریم کا ایک فقرہ ہے کہ وہ یمرون وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ایسی ہیں. كَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی نشانیاں اس روئے زمین پر آسمان و زمین میں ہے. یمرون علیہا, کہ یہ لوگ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں. وہم عنہا معرضون, اور اس سے منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں. میں چھوٹی سے چھوٹی مثال سے اوپر تک جاؤں, بڑی سے بڑی مثال پیش کروں, کتنی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ جہاں ہم توجہ نہیں کرتے. اس کی نشانی ہے تاکہ ہم پہچانیں وہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تھوڑا اور آگے آ جائے, اور زحمت ہوگی تھوڑا آگے تشریف لے, آنے والوں کو زحمت ہو اور آ جائے. اوپر اور جگہ ہے, لوگ آ سکتے ہیں, آپ تشریف لائیں آگے. جو آ رہے ہیں حضرات ان کو زحمت نہ ہو, وہاں کھڑے رہیں گے. ایک اور صلوات ہوتا. یہاں سے میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے کہ میں کون سی باتوں کو آپ کے سامنے یہیں سے پیش کرنا شروع کروں. مختصر سی بات کروں کہ نشانیاں, ایک چھوٹی سی بات, ہم لوگ بھی اگر توجہ کریں, اس لیے کہ ان اللہ کی معرفت کی طرف لے جانے والی نشانیاں دنیا میں بہت ہیں. ہم منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں, نہیں پہچانتے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں آج کل گھر میں تھوڑی دیر چلتا ہوں کہ ذرا کچھ ورزش ہوتی رہے, مشق ہوتی رہے, اور میں معطل نہ ہو جاؤں. تکلیف ہے اس کے حساب سے. تو میں دیکھتا ہوں, چلتا ہوں زمین پر, کوئی چوٹا اگر جا رہا ہے تو میرے پیر سے کچل نہ جائے. آپ بھی کرتے ہیں. کم سنی سے ہماری بھی عادت تھی کہ اگر میں نے دیکھا پانی بہ رہا, ادھر آیا, وہاں ایک دو چونٹیاں اس میں آ گئی, تو میں تنکے سے وہ نیچے سے لگا کے ان کو ہٹا دیتا ہوں کہ کچل نہ جائے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے کہ جب وہ چھوٹا سا چوٹا جا رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, تو میں دیکھتا ہوا چلتا ہوں. لیکن اگر میں نہ دیکھ کر چلوں, وہ کچل جائے میرے پیر سے, تو میرے احساسات کو کوئی زخم نہیں لگے گا. لیکن میں جان کر اگر کچلوں اس کو, یہ جا رہا ہے کچل دوں, تو میرا احساس زخمی ہوگا, وہ تو مرے گا اپنی جگہ, اس کی موت ہوگی, لیکن میرا بھی احساس زخمی ہوگا, میں نے اللہ کے جاندار کو جان کر کچل دیا. ہے کہ نہیں؟ یہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن کہہ رہا ہے. کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ایسی ہیں جن کے قریب سے ہم گزر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نشانیاں, بڑی بڑی نشانیاں تو بہت ہیں. میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو سامنے سے جا رہا ہے, اگر میں اس کو کچل دوں تو لاکھوں لاکھ چیوٹے اور چیوٹیوں میں سے 2 مر گئے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اسی وقت میرے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ میں اگر اس کو بچا کر نکلتا ہوں تب, اور نہ بچا کر جاؤں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی خطا نہیں ہے. آپ بھی توجہ کریں گے. ذہن منصرف ہوا اس بات کی طرف. بہت ممکن ہے یہ میرے سامنے خود سے نہ آیا گیا, خود سے نہ آ گیا ہو, اسے بھیجا گیا ہو میرے لیے, تاکہ دیکھا جائے کہ میں اسے کچلتا ہوں کہ بچاتا ہوں, تاکہ وہ یہ آزمائے کہ اس کے قلب کے اندر رحمت ہے کہ شقاوت ہے. ایک چوٹے کا کچل دینا کوئی اہم نہیں ہے, لیکن میرے نفس کی, میرے قلب کی, میرے احساسات کی دلیل بنے گا کہ میں کیا ہوں. اگر میں ایک چوٹے کو بھی بچا سکتا ہوں تو میں انسان کو بھی بچاؤں گا, اور اس کو بھی کچل سکتا ہوں تو انسان کو بھی کچل سامنے کر سکتا ہوں. کوئی اہمیت میرے سامنے کسی انسان کی زندگی کی نہ ہوگی. یہیں سے ہی وہ تمرین, وہ مشق بات شروع ہوتی. اور اس لیے ہمارے سامنے, ابھی سے میں یہیں سے بات شروع کر دیتا, لیکن تھوڑی دیر اور آپ کا وقت لوں گا. اس لیے ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کیوں ہوتی ہے, اس کا قانون کیوں ہوتا ہے, اس کی کوئی مرکزی عبادت گاہ کیوں ہوتی ہے, اس کی طرف سے آنے والے کیا سمجھاتے ہیں,
شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہو، میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں. بظاہر قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی آیت ہے. مجھے کہنے کا حق نہیں کہ وہ ایک آیت ہے، 4 ہی آیتیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے ایک ہی آیت تو ہے، جبکہ یہی کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے. قرآن کی آیات میں کمی آ جائے گی. 4 آیتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں. سب میں ایک ہی بات ہے. اتفاق ہے میری نظر گئی تو میں نے اس کو اخذ کیا، ایک آدھ جگہ پڑھا، آپ کے سامنے دہراتا ہوں. بہت پہلے سے بات. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ کروں. جب ان سے ان کے صاحب، ان کے بھائی، ان کے سرپرست، ان کے مددگار، ان کے دوست حضرت نوح نے یہ کہا، اذ قال لهم اخوهم نوح، اپنی امت سے نوح نے یہ کہا، الا تتقون، کیا تم تقوی، پرہیزگاری، اچھا کردار، حسن کردار، میں ان طرح سے ترجمہ کروں تاکہ بات سمجھیں، حسن کردار، بہتر کردار، اعلیٰ کردار نہیں اپناؤ گے؟ پرہیزگاری کا منتہا کیا ہے؟ اچھا کردار. اللہ سے ڈرنے کا آخر کیا ہے؟ اچھا کردار. اس لیے میں کہہ رہا ہوں الا تتقون، کیا تم پرہیزگاری نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرنا اختیار، یا تم اچھا کردار نہیں بناؤ؟ توجہ کیجیے گا، 4 آیتیں ایک ہی لفظ سے بدل جائیں گی، 4 ہو گئیں، ورنہ ہے ایک. نوح لفظ یاد رکھیے، اذ قال لهم اخوهم نوح. اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، اذ قال لهم اخوهم ہود. اب میں تیسری آیت پڑھتا ہوں، اذ قال لهم اخوهم صالح. اب چوتھی آیت پڑھتا ہوں، اذ قال لهم اخوهم لوط. جب کہا ان سے نوح نے، جب کہا ان سے ہود نے، جب کہا ان سے صالح نے، جب کہا ان سے لوط نے، الا تتقون. سب جگہ اب یہی بات ہے، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ میں تمہارے طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، میں امانت پہنچا رہا ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اپنے اس پیغام کے پہنچانے، زحمتوں کے سلسلے میں. میرا اجر عالمین کے پالنے والے پر ہے. ما اسألکم، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، ان باتوں پر، من اجر، ان اجریا، میرا اجر صرف عالمین کے پالنے والے کی طرف ہے. حضرت نوح سے حضرت ہود کا فاصلہ ہزاروں سال کا. ہزاروں سال پہلے ایک آواز ایک نبی نے دی کہ یہ کرو اور یہ کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اللہ پر ہے. ہزاروں سال بعد یہی بات حضرت نوح نے انہی لفظوں میں کہی. ہزاروں سال کے بعد یہی لفظیں، انہی لفظوں کو، انہی مفہوم کو حضرت صالح نے کہا. ہزاروں سال کے بعد یہی الفاظ، یہی بات حضرت لوط نے کہی. اور دوسری جگہ یہ الفاظ ذرا سے بدلے، اور انبیاء نے بھی یہی بات کہی، ذرا سے فرق کے ساتھ. یہاں ایک ہی لفظ ہے بالکل، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. سب کچھ وہی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر نبی نے ایک ہی میسج دیا، ایک ہی پیغام دیا، ایسے بنو. امانت سیکھو کہ امانت کیا ہے، اللہ سے پرہیزگاری سیکھو کہ پرہیزگاری کیا ہے، اچھے انسان بن جاؤ. میں تمہاری طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے ان تمام افراد کو اس ہدایت کے لیے بھیجا. حضرت نوح سے لے کے آخر تک تمام یہی ہدایت، یہی ہدایت، یہی ہدایت لے کر آئے. آئیے، سب کی ہدایت کا مقصد کیا؟ اللہ کی توجہ، اچھے انسان بنو، اچھا کردار اپناؤ، اچھے انسان بن کر دنیا کے کام آؤ. یہ ہو گئی عبادت الہی اور انسان کے ساتھ رحمت و محبت کی بات. اب ہر دور میں ہر مذہب نے اپنی ایک عبادت گاہ کو مقدم رکھا. مرکزی عبادت گاہ اسلام نے بھی دی. اس کی مرکزی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ.
یہاں بھی ہدایت. قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. پہلا گھر ہم نے اس روئے زمین پر جو بنایا وہ مکہ مبارک ہے اور ہدن للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہاں میں اور چیزیں عرض کرتا لیکن تو بدل جائے گا گفتگو کہ یہ ہدن للعالمین. چلیے آپ سے تھوڑا کہہ لو. ہمارے ایک بزرگ انہوں نے کبھی پڑھا، مجھے یاد آ رہا ہے، خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. تھوڑا ذہن آپ کا بدلے گا، دوسری طرف لے چلو. یہ ہدن للعالمین، عالمین کے لیے گھر اللہ کا ہدایت. دنیا کے کروڑوں لاکھوں حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. کیا کبھی کسی نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر اس کی دیوار سے کوئی میسج سنا؟ کعبے سے کوئی آواز آئی؟ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. تو غور کیجیے گا. اچھی بات انہوں نے فرمائی تھی، ہمارے بزرگ تھے، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں 90% مجازات میں، اشارات میں، کنایات میں گفتگو ہے. 10% خالی کھل کر باتیں ہیں. اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج، کھل کر 10%. 90% اور دنیا کی تمام زندہ زبانوں کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اشارات میں، کنایات میں، مجازات میں، تشبیہات میں بات کرتی ہیں. زبان کی فصاحت و بلاغت، ہر زبان کی جو زندہ زبانیں ہیں بڑی، ان میں یہ طریقہ ہے کہ وہ اشارے میں بات ہو جائے گی. آپ سمجھ لیجیے. اس نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر یہ پہاڑ پر نازل کر دیا جائے قرآن، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ مثالیں وہ کہہ رہا ہے تلک الامثال، یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ شاید لوگ غور و فکر کے عادی ہوں. مجازات، اشارات اور کنایات میں بات ہو رہی ہے، یعنی کتنی جگہوں پر اسی طرح ہے. چیونٹی کی مثال بھی اسی لیے آتی ہے. حقیقت ہے، مثال کے طور پر ہے. ابھی شاید کہوں میں آپ سے اسے. اب یہاں آپ غور کریں جو انہوں نے فرمایا کہ جب اشارات اور مجازات 90% قرآن کریم مجازات میں، جن کو متشابہ آیات کہا جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے، اس میں بات کہی جا رہی ہے. اور جو بالکل واضح ہیں، روشن آیات ہیں، وہ 10% ہیں. اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا ہو تو ویسے ہی یہ بات ہے کہ جیسے ہم آپ کی اپنی زبان میں کہتے نہیں ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجلس کی، باہر نکلیں گے، وہاں تبرک ملے گا. فرض کیجئے کہ ایک کوئی چیز تبرک ہم کو ملی، ایک کپ چائے ملا. فرض کی چائے ملی ایک کپ. تو لوگ پوچھیں گے بھائی گئے تھے وہاں مجلس میں، کئے گلاس پیے، کئے کپ پیے؟ کہ بھائی ایک. آپ نے کہا جی 2 کپ. آپ نے کہا 3 کپ. کیا ہم میں سے حق ہے کسی کو کہنے کا میدا ٹھیک ہے آپ کا؟ جی کیوں؟ آپ 3 کپ پی گئے، خراش بھی نہیں آئی آپ کے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مولانا آپ کو سمجھتے ہی نہیں. کپ تھوڑی پی گئے ہم، جو کپ کے اندر تھا وہ پیا تھا. گلاس تھوڑی پی گئے ہم، گلاس کے اندر جو تھا وہ پیا. اب یہیں سے سمجھ لیجئے بات کہ جب کوئی جاتا ہے اور کعبہ کے لیے آتی بات، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. کیا کسی نے وہاں کوئی بات سنی؟ کعبے نے کسی سے کچھ کہا؟ میں یاد رکھو جیسے ہر جگہ ظرف و مظروف کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ویسے ہی کعبہ ایک ظرف ہے. صلوات محمد وعلیہ. مفہومیت ہوتی ہے، سمجھانے کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اس طرح ہمارے پاس عالمین کے لیے کعبہ ہدایت، انبیاء ہدایت، مرکزی عبادت گاہ ہو گئی، کتاب. سورہ الاعلیٰ ہر نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے کے صحیفوں، صحیفہ آسمانی کتاب کو کہتے ہیں. صحیفے کی جمع
صحف، یہ سب باتیں جو اوپر بیان ہوئی. یہاں بھی سورہ اعلیٰ کو مشہور پڑھیں، سب اسم ربک الاعلیٰ، پورا سورہ پڑھتا ہوں، آپ کو تین ہی باتیں ملیں گی. ایک اللہ کی عبادت، مخلوقات پر شفقت، اور آپ کی جو اپنی عبادت کی جگہ ہو. ان تمام باتوں کو جب اس نے کہا تو مذہبی کتاب کے لیے اس نے کہا یہ تمام باتیں جو اس قرآن میں اچھی اوپر بیان کی جا رہی ہیں لفظ الصحف الاولیٰ، سابق کے تمام صحیفوں میں ہیں. مثالاً کہہ دیا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ کا صحیفہ. ہمیں حضرت موسیٰ کا صحیفہ معلوم ہے، حضرت داؤد کا صحیفہ معلوم ہے، حضور کا صحیفہ معلوم ہے. حضرت ابراہیم کا مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا، 7-8 صحیفے ان پر آئے، مفسرین ان کے نام بھی لکھے. لیکن یہ مثالاً بات ہے، وہ ہے کہاں؟ اس کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم سے اوپر تک کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کے سورے میں جو تمہیں 3 اچھی باتیں بتلائی ہیں، یہ تینوں باتیں سابق کے تمام سوروں میں بیان کی گئی، جو اور تمام صحیفے آئے ان میں بیان کی گئی. کیا باتیں بیان کی گئیں؟ اللہ کی عبادت، مخلوقات پر شفقت، اور آخرت پر یقین. ان ھذا لفی الصحف صحف ابراہیم و موسیٰ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. اور جو لوگ ایثار کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے، تو معلوم ہوا کہ آخرت، یہ 3 باتیں ہر جگہ ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں. قرآن کریم بھی اسی میں ہے، مذہبی عبادت گاہ کعبہ بھی اسی میں ہے، اور مذہبی بزرگ شخصیتیں بھی اسی میں ہیں. سوال یہ کہ سمجھائیں گی کیا، کیسے سمجھائیں؟ میں اس کی مثال دیتا، بچوں کے سامنے آسان ہو جاتا، لیکن پھر بھی وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، اس لیے سمیٹتا ہوں بات کو کہ اگر بزرگان دین کی بات ہم کریں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی، اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ چاروں آیتیں ایک ہے. یہ جرت ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں کہہ دوں واقعی ایک ہی آیت ہے، 4 آیتیں. اس کی مصلحت، اس کی ترتیب ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوح، پھر سے سنیے. جب نوح نے یہ کہا اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں، امانت دار ہے. فاتقوا اللہ وأطیعون، تو دیکھو اللہ پر بھروسہ رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ما اسألکم، یہ جو کچھ میں نے تم سے کہا اور بتایا آج تک، ما اسألکم، میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت اللہ پر ہے، عالمین کے پالنے والے پر. نوح، ہزاروں سال بعد ہود، سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد حضرت صالح، سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد حضرت لوط، سب یہی کہتے چلے آ رہے ہیں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں نے جتنی نبوت رسالت پہنچائی اس کی اجرت عالمین کے پالنے والے پر. یہ کیا بات ہے؟ ہر نبی نے سب کچھ پہنچانے کے بعد بھی یہ کہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت عالمین کے پالنے والے میں. اور جب دین مکمل ہو رہا ہے تب کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے سے کہ میرے قرابت داروں کی مودت اور محبت. عجب بات ہے، ہر نبی نے اپنی اجرت اس پر رکھی، اس کے حکم سے نبی نے اپنی اجرت آپ پر رکھی. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت، میرے قرابت دار. آخر نبی نے آ کر یہ کہا میرے اہل بیت، میرے قرابت دار. تو میں 2 ہی باتیں کہوں گا، یا تو یہ ہے کہ جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اجرت مانگی نہ جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اجرت مانگی نہ جائے گی. 1,24,000 انبیاء میں جب آخر میں دین مکمل ہوگا تبھی تو اجرت مانگی جائے گی. اب یہ دیکھو کہ مکمل دین کس بات پر ہو رہا ہے. یا دوسری بات عرض کر لوں، شاید کسی نبی کے اہل بیت ایسے نہ تھے کہ جو اجرت مانگتے. صلوات محمد و آل محمد. کسی نبی کے اہل بیت ایسے نہ تھے. اور کیسے ہو، یہاں پر میں
ربط کے لیے حضور کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جہاں فرما رہے ہیں ما تکاملت النبوہ لنبی، اپنی بیٹی کے لیے فرمائے ابنتی فاطمہ ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. عجب بات ہے. فرما رہے ہیں کسی نبی کی نبوت کامل نہیں کی گئی جب تک کہ اس نے میری بیٹی فاطمہ کے فضل اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا. صلوات محمد علیہ. اس حدیث پر ہم جتنی دیر چاہتے تقریر کرتے پھر بات کو چھوڑتے ہیں اور عرض کریں آپ سے کہ ممبر پر آنے سے پہلے میرے ذہن میں ان اشعار سے اپنے حضرات شعراء کے کلام سے جو تاثر پیدا ہو رہا تھا اس میں ایک بات آئی ذہن میں، وہ کہہ دوں. ہماری انسانی تمدنی تہذیبی مذہبی تاریخ میں آپ غور کرتے چلے جائیں، جتنی جگہیں بھی آئیں گی وہاں جتنے تعارفات ہیں، انٹروڈکشنز ہیں، وہ مردوں کے ذریعے ہے. یہاں تک اہمیت ہے اپنے وقت میں بیوی کی، لیکن تعارف اس کا اس کے بیٹے کے ذریعے. میں مثالاً کہہ لوں، حضرت موسیٰ گہوارے میں ہے، نیل ندی میں ڈالے جانے والے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے مادر موسیٰ کے لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. حضرت موسیٰ کی ماں سے وحی کے ذریعے کہا گیا، ہم نے وحی نازل کی ان پر، ہم نے وحی نازل کی مادر موسیٰ پر، اور یہ کہا ان کو غذا دے دو، أَنْ أَرْضِعِيهِ، غذا دے دو. وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تم اس پر ڈر رہی ہو، کچھ خوف ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ موجوں میں ڈال دو، اس کو دریا میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو. لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو، غمزدہ نہ ہو، انا رادوہ الیک، ہم اسے تم تک پلٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ان کو ہم نے مرسلین میں قرار دیا. عجب فکر ہے، یہ نہیں کہ ان کو ہم مرسلین میں بنا دیں گے، بنا دیا. گہوارے میں لیٹے ہوئے موسیٰ، اور خدا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے جاعلوہ، ہم نے ان کو قرار دے دیا مرسلین میں. یہ گہوارے میں موسیٰ مرسل رب بن جائیں، اس کی طرف سے رسول قرار دے دیے جائیں. دوسری جگہ آئیے، یہاں پر کیا ہے، مادر موسیٰ کو چونکہ ڈر رہی ہیں، میں پوری تصویر پوری مجلس الگ چاہیے اس کے لیے. حضرت موسیٰ کے والدہ کے سلسلے کیا واقعات فرعون کے سلسلے، جس گہوارے نے لٹایا گیا کیوں، جس بڑھئی نے بنایا کیا تھا، یہ تمام واقعات بہت تفصیلی یہاں پر ہیں. اتنی بات تو طے ہے کہ اگر اس کا ڈر ہے فرعون کا تو تم پانی میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو. میرا خیال ہے میں شاید 16-17 سال کے سن پر ایسٹ افریقہ گیا تھا. ارادہ تھا کہ وہیں رہ جاؤں گا، وہیں تبلیغی زندگی، تو ہم نے مختلف زبانیں اس زمانے میں سیکھی تھی. کر نہیں پائے، پھر ہندوستان واپس آئے کہ ہمیں نجف جانا ہے. تو میں اسی دریائے نیل پر سے گزر رہا تھا. وہاں پر وہ لیک وکٹوریا کہلاتی ہے، لیک البرٹ کہلاتی ہے ایسٹ افریقہ میں. آگے جا کے سوڈان سے ہوتی مصر تک آتے ہوئے نیل ندی کہلاتی ہے، وہیں نیل بن جاتی ہے. اسی وہ دنیا کا بہت بڑا کاویری فال ہے، وہ مرچیسن فال ہے جو کمپالا سے آگے ہے. وہاں جب ایک فیری کہلاتی تھی کہ ادھر سے موٹر کو اس پر سوار کر دیا جائے، آگے بوٹ کھینچے گی اس پلیٹ فارم کو، اس پر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں موٹر سے اتر کر، وہ آہستہ 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 اس لیک البرٹ کے اس کنارے لے جائے گی، یا لیک وکٹوریا ادھر لے جائے گی، اور وہاں اتر جائیں گے ہم لوگ، پھر موٹر آگے چلائی جائے گی. کوئی برج نہیں تھا. جب میں اس پر جا رہا تھا تو میں نے چاروں طرف دیکھا، بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ وہ اس طرح بڑے بڑے لکڑی کے تنے رکھ کر ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے ڈھلان میں دونوں طرف سے. موٹر آ گئی، ہم بھی آ گئے اور چلی. تو چاروں طرف کباکا کہلاتا ہے، دریائی گھوڑے
وہ چاروں طرف چل رہے تھے، پورے پورے منہ کھولے ہوتا تھا، جہنم سے لگ رہا ہے ان کے، ڈر لگ رہا تھا دیکھ کے ان کو۔ جب اس کنارے پہنچ گئے تو ہم نے فوٹو بھی لیے، ہمارے پاس ہیں، کہ ایک بہت بڑا مگرمچھ ریت پر پڑا ہوا، اپنی آفتاب سے دھوپ میں پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دریائے گھوڑا ایک پڑا ہے، سب طرف سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہی سارے جانور وہاں سے لے کر نیل ندی میں، جہاں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، مصر تک جاتے جاتے ہیں۔ آپ خیال کہ میرے آنکھوں دیکھا ہے، جس دریا کے اندر قدم قدم پر یہ وحشی دریائی جانور موجود ہے، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں فرعون کا ڈر ہے تو اس میں ڈال دو۔ اس ماں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہاں تو یہ سب ہے۔ یہ سوال نہ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ وہ ڈر میرا ہے اور یہ طاقت اس کی طرف سے ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں کہ حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کے لیے تعارف ہم کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ مستقی صاحب نے امتحان لے لیا، مولانا آپ بڑے مولوی ہیں تو نام تو بتائیے حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کا، تو ہم تو چپ ہو گئے، ان کی نظروں میں ہم جاہل ہو گئے، ان کی نظروں میں ہم جاہل قرار پا گئے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بھی ہم کو نہیں معلوم۔ دیکھیے صاحب، یہ ایسے مولانا ہے۔ ہم نے ڈھونڈا جا کے بھئی کیا نام ہے، تو خیر مل گیا یوں خبر، لیکن وہاں تو ہم شرمندہ ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک امتحان کی منزل ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کا ذکر آیا ہوا وہاں پر بھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، نام نہیں لیا گیا، مادر موسیٰ کی طرف۔ کس سے تعارف ہوا؟ موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کی ماں اس وقت کتنی اہم ہے کہ جو اپنے بچے کو اس طرح دریا میں ڈال دیں گی، یہ کردار کتنا اہم ہے۔ لیکن تعارف ام موسیٰ، غور کیجئے گا، تعارف میں ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ اور آئیے وہ وقت آیا، حضرت مریم آغوش میں بچہ ہے، پوری قوم جو آ رہی ہے وہ حضرت مریم پر اعتراض کی نیت سے آئی، لیکن حضرت مریم نے اعتراض کا جواب خود کچھ نہیں دیا، حکم الہی پر اشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سب نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، یہ تو ابھی گہوارے میں ہے۔ حضرت مریم کو حکم ہے چپ رہنا، بولنا نہیں۔ جب سب نے کہا ہم کیسے بات کریں، یہ تو گہوارے میں ہے، تو حضرت مریم کو کچھ تو کہنا چاہیے، تو بات تو کرو، بات تو کر کے دیکھو۔ نہیں، حکم الہی، چپ، خاموش، کیونکہ وہ جانتا ہے حضرت موسیٰ کا وقت وہاں ہے یا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی حضرت مریم نے یہ نہیں پوچھا کہ جب قوم آئے گی اعتراض کرے گی میرے اوپر کہ یہ بچہ کہاں سے ہے، 9 گھنٹے پہلے کوئی آثار نہیں ہے، 9 گھنٹے میں سب ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت میں کتنا بھروسہ ہے، اعتبار ہے اپنے رب پر، اشارہ اس کے طرف کرنا بس، اور خود خاموش رہنا، بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ پوری قوم آئی، یہ کیا ہے؟ ادھر اشارہ، کچھ نہیں، خاموش ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہو، یہ یہاں کیا ہوتا، کیا انہیں کیا معلوم کیا ہونے والا ہے؟ حضرت مریم نہیں جانتی کیا ہونے والا ہے، حکم ہے اشارہ کرو، اشارہ کر دیا۔ کیا انہیں خود بھی حیرت نہیں ہوئی ہوگی کہ آغوش میں بچے نے بولنا شروع کر دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ ساری گفتگو کر ڈالی، اس معصوم بچے نے آغوش مریم میں ساری باتیں کر ڈالی کہ حضرت مریم کو اطمینان نہیں ہوا ہوگا، میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی ہے، اس کو کتاب ملی ہے، یہ ایسا اور ایسا ہے۔ تعارف کس سے ہوا حضرت مریم کا؟ بیٹے کے ذریعے۔ مادر موسیٰ، میں اور مثالیں دیتا، ہر جگہ آغوش میں جو ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے۔
تاریخ عالم و آدم میں اکیلی ایک بیوی ہے جس کے ذریعے اس کے باپ کا بھی تعارف ہو رہا ہے، شوہر کا بھی تعارف ہو رہا ہے، بچوں کا بھی۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک کتنی باعظمت بیوی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا، بے شک دنیا قرآنی تاریخ میں اس بات پر غور کرے کہ جب عورتوں کو حقیر کیا جا رہا تھا، بے عزت کیا جا رہا تھا، اس وقت قرآن نے عورتوں کی عزت و عظمت کو اس شان سے پیش کیا کہ جہاں ایک بیٹی، جب بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی ہوں، کسی نے ایک بیٹی زندہ دفن کی، کسی نے 12 بیٹیاں زندہ دفن کی، کچھ لوگ وہ تھے کہ جن سے بچا لیا گیا، 90-96 لڑکیوں کو بچایا گیا دفن ہونے سے۔ اس وقت اس ماحول میں یہ نہیں کہ مکے سے بات شروع ہو گئی، میں نے کبھی اس کو پڑھا ہے، یہاں دوہرا دوں، دنیا میں ہر جگہ انبیاء کے پاس فرشتے آئے ہیں، کچھ لے کر آئے، ہر دور میں اللہ کا بھیجا فرشتہ آیا، کچھ لے کر آیا، شروع سے لے کے آخر تک دنیا میں اکیلی ایک بیوی ہے جس کو لینے خود رسول گئے۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے میں عرض کروں گا کہ وہ بیوی کتنی با فضل، کتنی با شرف ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے بڑی اچھی طرح کہہ لیا، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ حضرت مریم تھے ایک حضرت عیسیٰ سے منسوب نسبت ہونے کی بنیاد پر باعزت، وس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتیں ایسی ہیں سے حضرت زہرا کی عزت و عظمت۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق۔ وہ ماں ایسی ہے کہ جس کا تعارف اگر ہو رہا ہے تو اس شان سے ہو رہا ہے کہ باپ کا تعارف بیٹی کے ذریعے، شوہر کا تعارف زوجہ کے ذریعے، بچوں کا تعارف ان کے ذریعے۔ اور اس لیے جب اس کو ایک جگہ جمع کرنا ہوا تو یہ نہیں کہا گیا یہ رسول ہے اور ان کی بیٹی، یا علی ہے ان کی زوجہ، یا حسنین ہے ان کی مادر گرہ، نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و والہا و بنوہا۔ صلوات محمد۔ بس عزیزان اکرام، کا وقت لیا میں نے، اور میں اس لیے عرض کروں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ نسبت رکھتے ہیں اس شہزادی کی طرف کہ جس نے کتنے مصائب، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بعد رسول کے مصائب، وفات رسول کے بعد والے مصائب صرف نہیں، زندگانی رسالت میں بھی کم سنی ہی تو ہے۔ جب ابو جہل ان کے ساتھی پشت رسول پر لا کر اولھی رکھ رہے ہیں، ہٹانے والی کون ہے؟ میری آپ کی شہزادی، کتنی کم سن ہے، آگے بابا کی زحمتوں سے ان کو بچا رہے ہیں، نفرت سے دیکھ رہی ہیں ان آنے والوں کو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور وقت گزرا، مکے سے باہر جاؤ، 2.5 سال 3 سال اس جگہ جا کے رہو جہاں کتنی پابندیاں ہیں، وہ مصائب دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب گھر کے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، خاندان کے لوگ 80 انسان۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر اپنی تبلیغ میں یقین نہیں رکھتا، ورنہ مکے سے رسول اپنے 80 انسانوں کو حبشہ کی طرف نہ بھیج دیتے۔ یہ 80 انسانوں کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس وقت بھی آگے بھی اپنے اس پیغام کو طاقت کے بل پر نہیں حل کرنا ہے، ورنہ 80 انسانوں کو روک لیا جاتا ہے، جن میں حضرت جعفر، ان جیسا بہادر اور شجاع انسان، اور یہ سب بھی جب گئے حبشہ تو ان کا وہاں جانا اور وہاں جو نتیجہ سامنے آیا وہ بھی دلیل ہے۔ حبشہ کیا ہے؟ عیسائی حکومت، نجاشی عیسائی حاکم،
اپنے پورے دربار اور پوری قوم کے ساتھ اس نے اگر اسلام قبول کیا تو کیوں؟ کوئی تلوار تھی، کوئی طاقت تھی، کوئی قوت تھی؟ یہی قرآن تھا، حضرت جعفر تھے. یہاں تک کہ ابن الوردی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا کہ اسلم نجاشی علی ید ابی جعفر، حضرت جعفر کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. علی ید جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ الفاظ ہیں اس کے. تو وہاں کوئی قوت و طاقت نہیں. ابھی اسلام مکے کے اندر محدود ہے حضور کی تبلیغ کے ساتھ، لیکن ہجرت کے ساتھ حضرت جعفر چلے گئے حبشہ، اور حبشہ یعنی ہجرت سے 7 سال پہلے. حضرت جعفر کے جانے کے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہے، اور 3 سال گزر گئے کہ جس کے بعد حضور نے ہجرت کی اور مکے کو چھوڑا. 7 سال حضرت جعفر مکے سے گئے ہوئے ہو چکے، اور 7 سال اور گزرے حضور کی ہجرت کے بعد. جب آپ مدینے آ گئے 14 سال کے بعد پلٹے حضرت جعفر. آپ کی گود میں آپ کے ساتھ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی تھے جن کی ولادت وہیں ہوئی. تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اس طاقت کے ساتھ نہیں، اس انداز میں. اور یہاں پر رک کر اگر میں بیان کرتا تو آپ کو بہرحال وقت آپ کا صرف ہوتا. اشارتاً کہہ دوں گا کہ شب ہجرت جب رسول نے مکے کو چھوڑا ہے اور مولا علی کو ذمہ دار بنایا ہے، تم بستر پر سو جاؤ. روانہ ہوئے. صبح وہ تمام لوگ آئے جن کو اپنی امانتیں لینا ہے. اس کو بھی بڑے بڑے علماء اسلام نے لکھا، جن میں خود ابن الوردی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ اہم بات تھی علی کو چھوڑ کر جانے کی یہ کہ وہ رسول کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ انہیں پہنچا دیں. امانتیں پہنچانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ کہ کھچی ہوئی تلواروں میں سو جاؤ، یہ نقصان نہ کریں گی. ہاں اگر امانتوں پر الزام لگ گیا تو رسول کا کردار زخمی ہوگا. اور اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول نے جانے سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. دنیا کی میں نے سنا ہے اس کو کہ اسے روئے زمین پر پہلا سجدہ شکر وہ تھا جب میرے مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سوال بغور کیجئے، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب جواب ملا ہاں، تو علی نے زمین پر سجدہ شکر کیا. یہ پہلا سجدہ شکر تھا کہ جس میں تو نے معبود مجھے اس لائق بنایا کہ میں رسول کی جان بچانے کے ذریعہ بن سکوں. یہ ہے رات، اور یہ ہے صبح جب لوگ آ کر امانتیں مانگ رہے ہیں. یہاں پر کسی نے کہا، بہت اچھا کہا، کہ کسی وقت بھی رسول نے یہ نہیں بتلایا جاتے وقت یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے. کچھ نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا ان امانتوں سے رسول واقف تھے اتنا اس امانت سے علی بھی واقف. صلوات محمد و آل محمد. یہاں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ لوگ آئے جنہوں نے اس امانت کو مشتبہ اور مشکوک کرنا چاہا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اور وہ واقعہ میں چھوڑتا ہوں اسے. لیکن اس میں مولا علی نے سب کو آزمائش کے لیے اتنا کہا کہ جب تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، تم وہاں بیٹھو. الگ الگ ان سب کو بٹھایا جو الزام لگانے آئے تھے. اس میں مثلا یہاں ابو جہل تو بیٹھ جا، یہاں ابو سفیان تم بیٹھو، یہاں اکرمہ تم، یہاں حنظلہ تم، یہاں عتبہ تم، یہاں عمیر تم. ان سب کو الگ الگ 7 آدمیوں کو بٹھایا تاکہ ان سے پوچھیں تم نے کس وقت دیکھا تھا امانت کو، کس طرح دیکھا تھا، تم نے کس طرح دیکھا تھا، کون سا وقت تھا. ہر ایک نے الگ الگ بیان کیا. ابو جہل نے کہہ دیا میں کچھ نہیں جانتا، پہلے سے جاہل تھا، کیا بتا. تو ایک ایک نے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کسی نے کہا مغرب کے وقت، ظہر کے وقت، صبح کے وقت. یہ سب تاریخ میں درج ہے. آپ کے پاس اس ممبر پر آنے سے پہلے اچانک جب میں سن رہا تھا اسی میں شب ہجرت کے بھی کچھ خیال آیا، اور یہ خیال آیا کہ میں کہوں آپ لوگوں سے کہ مولا علی کی شجاعت کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھا جاتا ہے. ذرا صبح ہجرت بھی دیکھیے، شب ہجرت نہیں، صبح ہجرت. یہ وہ لوگ ہیں جو کل جنگ بدر میں آ کر لڑیں گے، رات کو تلواریں کھینچ کر کھڑے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر میرے مولا کی ہیبت، جرأت، شجاعت، دبدبا، رعب کی دلیل کیا ہوگی کہ عرب کے اتنے بڑے بڑے سرداروں سے کہا تم یہاں بیٹھو،
تم وہاں بیٹھو، تم وہاں بیٹھو، کسی کو نہیں کرنے کی ضرورت نہ ہوگی. صلوات محمد اٹھنے کی نہیں. جس کو جہاں بٹھا دیا، اتنے کم سن، اور ہم سے کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھو. پلٹ کے کہنا تھا ابو سفیان کو ہم تو یہاں نہیں بیٹھیں گے. کہتا ابو جہل تم کون کہتے ہو کہنے والے. ہمت نہ ہوئی. دلیل ہے کہ جانتے تھے اب سابقہ اس سے ہے، جو رات کو چلا گیا اس سے نہیں. جو کہا گیا مانا گیا. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ رات بستر پر سوئے تو رسول کی جان بچانے کا ذریعہ بنے، سو کر اٹھے تو رسول کا کردار بچانے کا ذریعہ بنے. صلوات محمد وعلی محمد. موضوع سے ہٹنے نہ پاؤں اس لیے اتنا عرض کر لوں کہ اور سب سے بڑی بات کہ اب کن سب کو لے کر جانا ہے. یہ کتنی بڑی امانت داری ہے کہ اب سب سے رخصت ہو کر علی جب مدینے کی طرف جائیں گے تو کون کون ساتھ میں ہے؟ ازواج رسول. عجیب بات ہے عزیزان گرامی. تان و طنز کے لیے میں نہیں کہا کرتا، لیکن دل میں بات آ جاتی تو کہہ تو لوں. جو جا رہی ہیں ساتھ میں، ان کو مسلمان کیا کہتا ہے؟ عالم اسلام کیا کہتا ہے؟ امہات مسلمین، مسلمانوں کی مائیں، امہات المومنین، مومنین کی مائیں، جن کو لے کر جا رہے ہیں. اب ہجرت کے بعد صبح مدینے سے مدینہ کی طرف جائیں گے کہ نہیں؟ ان میں رسول کے تمام گھر والے ہیں. یہ تو بتلائیے کہ آج امہات المسلمین کے لیے بڑے نعرے بلند کرنے والے یہ تو بتائیں کہ اس شب کے بعد جب صبح آئی تو ان کی عزت و حرمت کے ساتھ ان کو مدینے پہنچانے کی ذمہ داری کس کے سر تھی؟ نہیں ملتفت ہوئے. ارے کوئی اور ہوتا تو لاؤ دکھاؤ کہ وہ بھی آیا تھا بچانے کے لیے. صلوات محمد والے محمد. وہی نہیں. اور پھر اسی میں ہماری آپ کی شہزادی بھی ہے. راستے میں جگہ آئی ایسی کہ جہاں ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، پہنچا دیا مدینے. بس دوستو عزیزو، یہ وہ مصائب تھے جو میری اور آپ کی شہزادی کے ساتھ. اگر رسول کے لیے ہے کہ مکہ چھوڑا، راستے میں جا کر بیٹھ کر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آپ ایک شعر بڑی حسرت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اس طرح تھے، اس طرح سے تھے. رسول کو تاثر ہے، سب کچھ چھوڑا. ان کی بیٹی میری آپ کی شہزادی. کیا یہ حسرت و رنج و غم کے دن نہیں ہے کہ مکہ بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے؟ اپنے باپ کی طرف جا رہی ہیں، سب گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہیں. مکے کے اندر جو مصائب تھے وہ میری اور آپ کی شہزادی نے دیکھے اور سہے. کم سنی، بالکل کم سنی سے یہی مصائب ہے. مدینے آ گئیں. اب مدینے میں کیا مصائب میں کمی ہے؟ ابھی چچا حضرت ابو عبیدہ کی لاش لائی جا رہی ہے. بدر، احد، حضرت حمزہ کی لاش کس طرح لائی جا رہی ہے. یہ سارے مناظر بھی دیکھے. وہاں سے یہاں تک ہر روز، ہر وقت، ہر دن. اور پھر وہ وقت آ جائے کہ جب اب رسول بھی نہیں ہے. کتنا شہزادی نے اس جملے کو کتنی اہمیت سے سنا ہوگا. آغوش میں بابا کا سر ہے. کسی نے آواز دی، جواب دیا، رسول سو رہے ہیں. پھر آواز دی، جواب پھر وہی دیا. پھر آواز دی. اب کی آواز بلند تھی. اثر ہوا قلب پر. جب میں تاریخ کے اس فقرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کتنی نازک قلب تھی ہماری شہزادی. کتنا نازک قلب کہ اس آواز کی جو ذرا سی کیفیت بدلی تو اتنا اثر قلب پر ہو گیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبھی تو حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا یہ آنسو کیسے؟ آپ سنتے ہیں نا روایت میں، تاریخ میں، یہ آنسو کیسے بیٹی؟ جواب دیا بابا کوئی شخص دیر سے پکار رہا تھا. آخر میں اس نے کچھ اس طرح آواز دی کہ میرے دل پر اثر ہوا. آواز
بلند آواز شہزادی کو برداشت نہ ہو. اور یہ جملہ کتنا تسلی کا سبب. بیٹی یہ تیرے گھر کا فخر ہے. یہ وہ ہے جو گھروں میں جاتا ہے تو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اسے کہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے گھر کا شرف ہے کہ اجازت لے کے آنا چاہتا ہے. ملک الموت یہ فخرے بھی میری شہزادی کے لیے کتنا تسلی کا سبب ہو. بابا نے بتلایا, ملک الموت باہر کھڑا پکار ہے, آ نہیں سکتا. اب اگر ان تمام باتوں کو سن کر میں یہ کہوں کہ لوگ اب تو سمجھیں کہ شہزادی نے کیوں فرمایا تھا صبت علیہ مسائل, مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں جو اگر دنوں پر پڑتے تو راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتی. وہ شہزادی جو بات کے مناظر کہ ابھی رسول تھے, اب رسول بھی نہیں ہے, اب بابا بھی سر پر نہیں ہے, اور وہ مناظر سامنے ہیں. جب مناظر کے بارے میں دنیا اندازہ کرے کہ ایک بیٹی, میں یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرتا ہے ان باتوں کو, لیکن اتنا اور اختتام کلام کے لیے عرض کر دوں. میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا حضور کی رسول کی بیٹی کو اس کی ضرورت تھی کہ وہ کوئی ثبوت پیش کرے؟ عالم اسلام کو خود منصفانہ طور پر غور کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ. پہلے جو مصائب آ چکے گھر کے دروازے پر جو مصائب پہلے آ چکے وہ کیا کم تھے کہ اب اس کے بعد وہ وقت بھی آ جائے کہ شہزادی کو سر دربار آنا پڑے. بھرا ہوا دربار, ایک خط, یہ میرے بابا نے لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس خط کے ساتھ جو سلوک ہوا, کبھی اس پر بھی غور کرے گا مجمع, دنیا میں لوگ غور کریں گے. شہزادی کو اپنی اس جائیداد کے جانے کا اتنا غم نہ ہوا ہوگا جتنا باپ کی تحریر کے لیے تحقیر کا انداز اختیار کیا گیا. پرزے کر کے اس عبارت کو پھینک دیا. ہاں دوستو عزیزو, اور اس لیے میں کہوں گا کہ شہزادی کے جب وقت آیا تو بیجا بات نہیں ہے, بیماری ہے, بس چند جملے. اور اس حالت میں فرمایا ذرا ابو الحسن کو بلوا لو. مولا علی آئے, سرانے بیٹھ گئے. میں نے شاید اس کو گزشتہ سال جب آپ کے حساب نے عرض کیا ہے کہ اس وقت کے تمام واقعات میں مجھے یہ جملہ بڑا اہم لگتا ہے. جب میرے آپ کے مولا علی آئے, سرانے بیٹھ گئے, شہزادی کی بیماری اور مرض کی جو کیفیت ہے اس میں آپ نے وصیتیں شروع کی. مولا علی کو بھی یقین ہے کہ جو کچھ سیدہ کہہ رہی ہیں اب ایسا ہونے والا ہے. تو اس میں جو مولا کا یہ جملہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا صابر انسان, اور وہ ایسے موقع پر کیا کہہ رہا ہے, بڑا اہم جملہ ہے. جب سب سن لیا کہ یا ابو الحسن رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو دفن کیا جائے, مجھے اس طرح سے کفن دیا جائے, مجھے اس طرح تابوت میں لے جایا جائے, میرے بچوں کے اس طرح, جب سب کچھ فرما چکی تو مولا علی نے کیا فرمایا, اے بنت نبی, بڑا اہم جملہ ہے. وہ علی کیا کرے کہ جب دنیا میں اس کے سامنے مصائب ابھر کر آتے تھے, سامنے مصائب آتے تھے, تو وہ ان باتوں کو تم سے کہہ کر اپنے دل کی تسلی کر لیتا. کتنا مایوسانہ جملہ ہے کہ اب ان باتوں کو کس سے کرے گا. اور پھر عزیزوں اور دوستوں, ہاں میں کہوں گا کم سے کم اتنا وقت ہے کہ شہزادی اپنے لیے وصیتیں فرما رہی ہیں, رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھنے کی بات کہی جا رہی ہے, مولا علی ان تمام باتوں کا لحاظ کر رہے ہیں, اور وہ بچیاں سن رہی ہوں گی جو قریب بیٹھی ہیں. کیا میں یاد دلاؤں, شہزادی آپ کو اتنا وقت تو ملا, لیکن ایک اور بچی تھی جو صحرائے کربلا میں دشمنوں کے ہجوم میں پکار کر کہہ رہی تھی, میرا ماجایا حسین.
ابھی اس سے پہلے میں یہاں پر اشعار سن رہا تھا باہر بیٹھا ہوا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کون طے کرے کہ یہ ماں ہے کہ یہ ماں ہے جناب معصومہ کے لیے، اور اس لیے نظر معصومہ آگے تک کے واقعات پر اگر نہیں ہوتی تو کربلا کے بہت سے واقعات میں شہزادی کا ذکر نہ ہوتا۔ صاحب اسرار الشہادہ نے اس بات کو، علامہ دربندی نے اس کو لکھا، محقق اسفرائینی نے اس کو لکھا، اور اس سختی کے ساتھ لکھا ہے کہ جب یہ روایت بیان کرو تو میرا نام ضرور لو، اس لیے میں نام لے لیا کرتا ہوں، کہ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ میدان محشر میں جب رسول فرمائیں گے اے علی جاؤ جا کر سیدہ کو بلا لاؤ تاکہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر لے۔ آج کی تاریخ میں اس مناسبت سے نہیں مگر صرف یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی کے مصائب میں کیا کیا ہے، اس پر غور کریں گے آپ کہ علی گئے جہاں پرانے جنا چاروں طرف ہے، نورانی ہودج ہے، شہزادی مصروف ہیں دو در باتوں میں کہ ایک مرتبہ علی نے آواز دیا ہے بنت رسول، پوچھا کیا ہے، آپ کے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ تیار ہوئی ادھر چلنے کے لیے کہ مولا نے اتنا سوال کر لیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کو بلایا ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر لیں، یہ بتائیے کہ سامان شفاعت کیا ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اس وقت میں کچھ نہیں نظر آیا۔ کسی مورخ کو علامہ دربندی نے لکھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے سنا سامان شفاعت، اپنے ردا کے دامن کو سامنے کر دیا، اب جو علی نے دیکھا تو اس کے اندر کچھ خون بھرے پیرہن اور 2 کٹے ہوئے بازو۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ کفانی یا ابو الحسن کفانی لاجل هذا المقام، اے ابو الحسن اس شفاعت کی جگہ پر میرے لیے کافی ہیں الیدان المقطوعتان، یہ 2 کٹے ہوئے بازو۔ کہہ کر ختم ہو جاتی بات؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی بات، آگے فقہ ہے ابن العباس، میرے بیٹے عباس کے بازو۔ پہچانو کہ عباس کون تھے جن کو سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، اور اس عالم میں ان واقعات کو سیدہ دیکھتی چلی گئیں، کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو تمام کر لیا۔ وہی شہزادی وصیتیں کر چکی، وقت آیا علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ صبر امام کیا ہے، ایک مرتبہ اندر سے چیخ مار رونے کی آواز آئی، باہر آئے، لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کا جیسا صابر باپ یہ چیخ مار کر کیوں رویا؟ جواب دیا میں نے بازو سیدہ پر، پہلو سیدہ پر نشان دیکھا۔ ہاں مولا آپ نے اتنا نشان دیکھا تھا تو آپ کو ایسا بے صبر کا آپ کے سامنے یہ منظر آیا کہ آپ چیخ مار کر رو دیے۔ کیا میں اور منظر یاد دلاؤں جہاں سروں سے چادریں چھن رہی ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں، تازیانوں کی اذیتیں ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی بس چند لفظیں۔ ادھر معصومہ نے آنکھیں بند کی، گئے حسنین دوڑ کر گئے، بابا اب مادر گرامی کا سایہ سر پر نہیں رہا۔ علی آئے، غسل و کفن انتظام ہوا، شب کا وقت آیا، جا کر تدفین کے آخری امور انجام دینا شروع کیے۔ تیار قبر ملی، اندر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ پھر مولا علی کا فقرہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی آ رہی ہے، دنیا کے مصائب کیا ہیں جو ہم پر گزر گئے ان سے سوال کر لیجئے گا۔ میں نے بات تمام کر لی، علی چلے واپس، ساتھ میں حسنین ہیں۔ جب گھر تک آ گئے تو دل کہتا ہے کہ دروازے کے پیچھے زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہیں۔ آ کے ایک مرتبہ بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا، حسنین کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے ہوں گے، بھیا کیا ماں کو سپرد خاک کر آئے؟ ایک ایک نے جواب دیا ہوگا ہاں مادر گرامی کو دفن کر لیا۔ تو میں اتنا کہوں گا کم سے کم یہ وقت تو تھا علی سہارا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ ایک اور جگہ تھی جہاں قتل الحسین، خیمے جلائے جا رہے تھے، سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی۔ برابر حق محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کی دل شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سے شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد مبتلا ہے ان سے ان کو نجات عطا فرما۔
ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت کی ساتھ زور عزت حجت میں تاجیر فرما. تمام مومنین مومنات جو دنیا سے گزر چکے ان کو اپنے ان کے لیے سال ثواب فرمائے, ان کو اپنی زبان میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. محمد وآل محمد بلندر صلوات.
میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار 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 نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ارے نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زاد سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ہے روتی ہے زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ہے سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زاد سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زغرا ہر دربار میں ہے روتی رہی کھڑی زغرا ہر دربار میں ہے روتی
رہی کھڑی زہرا بھر دربار، نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے، رلا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار میں، ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، ارے نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، تو گلما گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو، سہے گی کس طرح، سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا بھر دربار میں، ہے روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ
صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی میں ملتزم ہوں اس کی اب میرا حق دلانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا میں ملتزم ہوں اس کی اب میرا حق دلانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی اس کو سبھی خبر ہے کس نے حیدر جلایا تیغ و رسن اٹھا کے ہے کون لے کے آیا کس نے گواہ مانگے کس نے دیے ہیں تانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی ارے سنتا ہے وہ صدائیں زینب کی سسکیوں کی پہنچے گی اس تلک یہ آواز پسلیوں کی پہلو سے ہاتھ میرا اب مستقل ہٹانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا سنتا ہے وہ صدائیں زینب کی سسکیوں کی پہنچے گی اس تلک یہ آواز پسلیوں کی پہلو سے ہاتھ میرا اب مستقل ہٹانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا پیشی کے 3 گھنٹے اس طرح سے گزارے چن چن کے کہہ رہی تھی لاشیں سند کے ٹکڑے اب جوڑ کر یہ ٹکڑے پھر سے سند بنانے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی جناب محسن علیہ السلام رو رو کے یہ شکل صدا مادر سے کیا بیان کر رہے ہیں مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا شولوں میں گھر گئی جب بنت رسول تنہا دروازہ جب گرا تو اس نے یہی کہا تھا
مل کے در سے مجھے اٹھا لے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا، شولوں میں گھر گئی جب ملتے رسول تنہا، دروازہ جب گرا تو اس نے یہی کہا تھا، فضا کے ساتھ مل کر گھر سے مجھے اٹھا لے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا، تلوار تازیہ نے ایک ساتھ اٹھ رہے تھے، تلوار تازیہ نے ایک ساتھ اٹھ رہے تھے، افسوس فاطمہ پر جب ہاتھ اٹھ رہے تھے، بس اتنا کہہ رہی تھی سہ سہ کے تازیہ نے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے پھانسی دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا، لمحوں میں ہو گئی ہے زہرا غریب ایسے، لمحوں میں ہو گئی ہے زہرا غریب ایسے، جب سے لگا تماچا دیکھا نہیں حسن نے، بیٹوں کو میرے پھر سے چہرہ میرا دکھانے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا، ارے یہ ٹوٹی انگلیاں بھی اس کو دکھاؤں گی میں، یہ ٹوٹی انگلیاں بھی اس کو دکھاؤں گی میں، چہرے کا یہ نشان بھی اس کو دکھاؤں گی میں، زخموں کا بلکہ مرہم چاہے زخموں کا بلکہ مرہم چاہے لگے زمانے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا، یہ ٹوٹی انگلیاں بھی اس کو دکھاؤں گی میں، چہرے کا یہ نشان بھی اس کو دکھاؤں گی میں، زخموں کا بلکہ مرہم چاہے لگے زمانے، آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے گا میرا مہدی رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے آئے
اتنی ضعیف تھی جب خالی پلٹ رہی تھی، اتنی ضعیف تھی جب خالی پلٹ رہی تھی، ہر دوسرے قدم پر اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، دیواروں در رلائے زہرا کی اس صدا نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی۔ اتنی ضعیف تھی جب خالی پلٹ رہی تھی، ہر دوسرے قدم پر اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، دیواروں در رلائے زہرا کی اس صدا نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی، رو رو کے یہ صدا دی، مسجد میں فاطمہ نے، آئے گا میرا مہدی۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، کیا زہرا، کیا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ اور مصلی پہ ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا
زہرا فاطمہ زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ بسم اللہ مار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مار خصوصاً مولانا ابو الفضل العباس وحبیب ابن مزاحم والشهيد الرياء وجميع الإسلام دشت كربلاء خصوصاً شهداء فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مهيب القائم الفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أيها المدفون بأرض القدس السلام عليك مغشية الزوار في يوم الجزاء السلام عليك سلطان العرب الأجم السلام عليك بالحسن ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته